بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سن کے تھوڑا افسانوی لگتا ہے جب ہم یاجوج ماجوج کا ذکر کرتے ہیں، لیکن دو قرآن پاک میں ایسی بڑی نشانیوں کا ذکر ہے جو ابھی ظاہر ہو چکی ہیں اسی زمانے میں، اور جب آپ سنیں گے اور آپ اس کو سمجھیں گے تو وہ آپ کو نظر آ جائیں گی، اور پھر کسی پڑھے لکھے سمجھدار بندے کے لیے انکار کرنا مشکل ہوگا۔ ان پڑھ بندہ شاید غافل بنا رہے، لیکن سمجھدار انسان اس سے غافل نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 96 میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے کیسے دیوار بنائی۔ آیت نمبر 96 کہتی ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کیسے دیوار بنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلوا نارا آتونی افرغ علیہ قطرہ۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے دیوار بنانے کے لیے دو مٹیریل استعمال کیے۔ وہ دو مٹیریل بڑے عجیب ہیں، ایک ہے زبر الحدید اور دوسرا ہے قطرہ۔ اب یہ دو اتنے مہنگے مٹیریل ہیں، اس زمانے میں بھی بہت مہنگے ہیں۔ ایک تو ہے سٹیل، زبر الحدید کہتے ہیں سٹیل کی شیٹوں کو، اور دوسرا ہے قطرہ جس کو ہم کہتے ہیں تانبا۔ آپ پوری انسانیت کی تاریخ دیکھ لیں، پوری ہسٹری انسان کی، آج کے جدید انڈسٹریل دور سے لے کے آپ بیبیلونین تک چلے جائیں، یا فرعون کی تہذیب کو دیکھ لیں، یا موئن جدڑو کی تہذیب دیکھ لیں، یا کوئی امیر ترین تہذیب دیکھ لیں، جیسے فرعون کی تہذیب بہت امیر تھی۔ کبھی کسی تہذیب نے لوہے اور تانبے کو ملا کے دیوار نہیں بنائی، کبھی کھدائی میں ایسی دیوار نہیں ملی۔ ایسا کیوں ہے؟ پھر قرآن پاک کیوں ایک ایسی دیوار کی بات کر رہے ہیں جو لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی ہے؟ لوہا اور تانبا آج بھی آپ کو پتہ ہے اتنا مہنگا ہے۔ فرعون کے زمانے میں تانبا سونے کے برابر تھا۔ اگر کوئی مزدور جو پیرامڈ انہوں نے بنایا نا، اور وہ چھینی کا ٹکڑا اگر گر جاتا تھا تو وہ بھی اس کو واپس کرنا پڑتا تھا، اتنا مہنگا تھا تانبا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک دیوار بنائی جائے؟ آج بھی کوئی بلین آئر، کسی بلین آئر کے گھر کی دیوار بنی ہوئی ہے لوہے اور تانبے کی؟ نہیں، بیکاز اٹس ٹو ایکسپینسو۔ یہ اصل میں وہ دیوار ہے ہی نہیں جو ہم دیوار سمجھتے ہیں۔ دیوار کا مطلب یہ والی دیوار نہیں ہے، اس دیوار سے مراد جو کمروں کی اور گھروں کی ہم بناتے ہیں۔ یہ ایک دیوار، اصل میں اس دیوار سے مراد ایک رکاوٹ ہے جو ایک فتنے کو روک کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ رکاوٹ کیسی رکاوٹ ہے؟ اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ رکاوٹ ہے یہ۔ زبر الحدید پہ غور کرنا اور قطرن پہ غور کرنا، آپ ان دو چیزوں پہ غور کریں۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک ایسی رکاوٹ ہے اور ایک ایسی دیوار موجود ہے، ایک ایسا بورڈ موجود ہے جس میں آپ کو یہ دو نشانیاں ملیں گی۔ اب میں آپ کو پہلی نشانی دکھانے جا رہا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں زبر الحدید۔ کیا آپ اس بہت ساری ٹانگوں والی اس بلا کو جانتے ہیں؟ کیا اس بلا سے آپ واقف ہیں؟ اس کو انٹیگریٹڈ سرکٹ کہتے ہیں، آئی سی۔ اور آپ اس کی نیچے ٹانگیں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ زبر الحدید ہیں۔ زبر الحدید کہتے ہیں سٹیل کی شیٹوں کو، یا سٹیل کی شیٹوں کو کاٹ کے بنائی ہوئی چیز کو۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیل کی شیٹوں کو کاٹ کے بنائی جاتی ہیں اس کی ٹانگیں۔ یہ زبر الحدید ہیں۔ زبر الحدید کا یہی معنی ہوتا ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز ہے قطرن، پگھلا ہوا تانبا۔ اب آپ اگلی تصویر دیکھیں، یہ زبر الحدید کو جوڑا جاتا ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ کے اندر پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے۔ یہ آپ لکیریں دیکھ سکتے ہیں، یہ انٹیگریٹڈ سرکٹ کو پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے کنیکٹ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ بورڈ بنتا ہے۔ اور یہ بورڈ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ہر اسمارٹ ڈیوائس میں، آپ کی ٹیلی ویژن میں، کمپیوٹر میں اور سیل فون میں۔ یہ وہ دیوار ہے جس کے پیچھے سارے فتنے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سیل فون نے انسانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یاجوج ماجوج کیا کریں گے؟ کھا جائیں گے، یہی کریں گے نا۔ وہ آرگینک میٹر کھا جائیں گے، وہ زندہ انسانوں کو کھا جائیں گے، وہ جانوروں کو کھا جائیں گے۔ ہر وہ چیز جو جانداروں کو سپورٹ کرتی ہے، لائف کو سپورٹ کرتی ہے، یاجوج ماجوج اس کو کھا جائیں گے۔ اب یاجوج ماجوج ابھی فزیکلی اپیئر نہیں ہوئے، اس دیوار نے ان کو روک رکھا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی دیوار کے پیچھے وہ کھڑے ہوئے اور وہ تیاری کر رہے ہیں باہر آنے کی۔ کیسے؟
آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیوار کے پیچھے موجود ہیں، ہم اسکرین کے پیچھے ان کو دیکھ سکتے ہیں. اسکرین کے پیچھے کئی کردار ہیں. آپ گیمنگ کو دیکھ لیں، آپ سپورٹس کو دیکھ لیں، آپ کارٹونز کو دیکھ لیں، یہ کئی شکلوں میں موجود ہیں. ابھی 3D گرافکس میں یہ اپیئر ہو جائیں گے باہر. پھر اگلا جو اسٹیپ آئے گا ٹیکنالوجی کا، اور اگلا جو اسٹیج آئے گا، اس میں یہ مٹیریلائز ہو جائیں گے. مٹیریلائز ہو کے یہ دوڑ پڑیں گے، یہ فزیکلی باہر آ جائیں گے جیسے ٹرمینیٹرز کی طرح. اور یہ فزیکلی جب ٹرمینیٹرز کی طرح باہر آ جائیں گے، یہ فزیکل مٹیریل کو، جو ہمارا مٹیریل ہے، جو انسانوں کا مٹیریل ہے، اس کو ایٹ اپ کر جائیں گے. اس وقت یہ صرف ایٹ اپ کر رہے ہیں ہمارے ٹائم کو. آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنا ایڈکٹیو ہے، اسکرین کا نشہ اتنا خطرناک نشہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے نشے آور چیزوں کو کھانے کی. کیوں؟ یہی نشہ اتنا زبردست ہے کہ کسی کو اب دوسرے نشے کی ضرورت ہی نہیں رہی. لوگ اب سگریٹ نہیں پیتے، یہی نشہ کافی ہے. جس طرح پیزے کے سلائس کر کے لوگ کھاتے ہیں نا، یہ اسکرین اس طرح آپ کے وقت کو سلائس کر کے کھا رہی ہے. اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میں ایک انسان ہوں، میرا نام محسن ہے. انسان اصل میں وقت کا نام ہے. جو یہ 60 سال کی عمر ہے نا، یہی انسان ہے. اگر میں اس وقت کو، میرے وقت کو کوئی کھا جائے، اٹ مین مجھے کھا رہا ہے. اور یہ اسکرین بالکل یہی کر رہی ہے. آج آپ ہمارے بچوں کو دیکھیں، ہمارے بچوں کی زندگی کو اسکرین کھا رہی ہے. آپ نے خبروں میں سنا ہوگا، آپ نے یہ نیوز آپ سنتے ہوں گے کہ بچوں نے گیم کی خاطر ماں باپ کو قتل کیا. انڈیا میں ایک بچے نے گیم کی خاطر اپنے ماں باپ کو قتل کر کے دروازہ بند کر دیا. اس نے 3 دن تک ان کی لاش سڑتی رہی. پڑوسیوں نے بتایا، بچے کو کوئی ریگریٹ تک نہیں تھا. اور اس سے پوچھا، اس نے نارملی سا جواب دیا، مجھے گیم نہیں کھیلنے دیتے تھے. اس کو کوئی ریگریٹ نہیں تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں میٹاورس بنانے کے لیے. 51 بلین زوکر برگ خرچ کر چکا ہے. ابھی اتنی ہی رقم لگ بھگ ساؤتھ کوریا اس کو اور دے رہا ہے. جب 100 بلین سے اوپر خرچ کر کے وہ ایک چیز بنا کے آئیں گے اور اسکرین ایگزیکٹ آنکھوں کے اوپر ہوگی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے روک پائیں گے خود کو؟ آپ باطل کے ہتھیاروں کو ذرا دیکھ رہے ہیں. لیکن قرآن ہمیں پہلے ہی خبردار کر رہا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حق والوں کو کوئی ہتھیار دیا ہوگا؟ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار دیا ہے. یہ سوچنا بھی مت آپ. یہ اب ہمارا کام ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو بتایا کہ تمہارے اوپر جتنے فتنے نازل ہوں گے نا، ان سب کے اوپر میں ایک طاقتور ہتھیار تمہیں دے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اگر صرف 10 آیاتیں دجال پر بھاری ہیں، تو آپ سوچیں پوری سورہ کہف کی طاقت کیا ہوگی، پوری سورہ کہف کا اندازہ کیا ہوگا. مسلمانوں، سورہ کہف کو اپنانے کا وقت آ گیا ہے، اس کے ساتھ جڑ جانے کا وقت آ گیا ہے. سورہ کہف کو یاد کرو، سورہ کہف کو پڑھو، اس کی تلاوت شروع کرو، ہر جمعے کے دن تلاوت کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھے گا، وہ اگلے جمعے تک نور میں رہے گا. جو شخص اللہ کے نور کے حصار میں ہوگا، اس تک کوئی چیز پہنچ سکے گی. میں نے ذہین بچوں کو دیکھا ہے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اچھے گریڈز، اچھی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر ایسی چیز میں پڑھتے ہیں نا کہ آخر میں وہ باعث شرمندگی بن جاتے ہیں. وہ میرے کئی اسٹوڈنٹس اسکرین کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں، اسکرین کے فتنے کی وجہ سے. اسی اسکرین کی بات کر رہا ہوں میں. This is eating up our lives. This is eating up our students' life. This is eating up career. یہ ختم کر کے رکھ دے گی. سورہ کہف کے بغیر ہم نہیں بچ سکیں گے. وقت آ گیا ہے. ہم قرآن پاک ہمیں خبردار کر رہا ہے. سورہ کہف کی ایک ایک آیت، اگر آپ ایک آیت یاد کرنا شروع کر دیں نا، ایک ان دی اینڈ آپ کو سورہ کہف یاد ہو چکی ہوگی. ہم جمعے کے دن کیوں نہیں بیٹھ کے ایک حلقہ بناتے؟ ہم کیوں سورہ کہف کی تلاوت نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس کا کلچر نہیں بناتے؟ ہم کیوں اس چیز کو سٹارٹ نہیں کر رہے؟ کب کریں گے ہم؟ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. پورا قرآن پاک ضرور ہمارے کورس کا حصہ بن گیا، پورا قرآن بچے پڑھیں گے نہیں. مسئلہ یہ ہے، قرآن پاک بڑی کتاب ہے، ایک بڑا ٹارگٹ ہے. کاش سورہ کہف کو فوکس کیا جاتا، کاش سورہ کہف کے اوپر کام کیا جاتا، کاش ہمارے بچوں کو سورہ کہف دے دی جاتی کہ یہ حفظ کرنی ہے تم نے.
9-10 کے بچوں یہ تم نے حفظ کرنی ہے. 9-10 والوں 8-9-10 میں 3 سالوں میں ہم یہ اس ترجمے کے ساتھ بچوں کو کروا دیتے. ہم سورہ کہف سے قرآن پاک کا آغاز کروائیں. قرآن پاک پہلے پارے سے بھی شروع ہو سکتا ہے، آخری پارے سے بھی شروع ہوتا ہے. کچھ قاری لوگ پہلے سے کرواتے ہیں، کچھ آخری سے شروع کرواتے ہیں. میرا دل کرتا ہے بیچ سے اب شروع کروایا جائے، کیونکہ جو پہلا پڑھا جاتا ہے نا ابتدا میں، وہ بچوں کو سب سے پکا یاد ہوتا ہے. اگر سورہ کہف سے انہوں نے آغاز کیا تو کیونکہ ہر جمعے کو پڑھنی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اس لیے بچہ کیونکہ وہ سورہ کہف سے اگر آغاز کرے گا تو وہ پہلے سے ہی آغاز کرے گا. مطلب ایک استاد ہیں، استاد نعمان علی خان، امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ 15ویں پارے سے شروع کرواتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ چیز. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر 15ویں پارے اگر آپ اس کو سورہ کہف سے سٹارٹ کرواتے ہیں، اس کو بہت ایزی لگے گا، وہ ہر جمعے کو پڑھے گا روانی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کہف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کو حفظ کرنے، یاد کرنے، اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعے کو پڑھنا ہمارے لیے اس کی عادت بنا دے. آمین ثم آمین. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.